السلام علیکم دوستوں، یہ شہر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد ہے۔ یہ چار مینار کے پاس موجود ہے۔ 12 ربیع الاول میں کئی کنٹریز کے لوگ ایک بڑی تعداد میں میلاد مناتے ہیں اور شہر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتا ہے، جہاں پر امام صاحب خطبہ دے رہے تھے میلاد کا، لیکن اس خطبے کو لے کر سوشل میڈیا کے اوپر لوگ لکھنے لگے اور سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے ٹویٹس بھی کیے۔ یہاں پہ ایک ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر اسماء زہرا طیبہ کی جانب سے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج مکہ مسجد میں میلاد النبی کا خطبہ پڑھا گیا۔ اسلام تو ہمیں بتاتا ہے کہ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ۔ انہوں نے 2 عیدوں کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ اسلام تو ہمیں 2 عیدوں کے بارے میں بتاتا ہے، 2 عیدوں میں ہی خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک انوویشن ہے جو خطبہ پڑھا گیا ہے۔ دین میں کوئی نئی چیز ایڈ کرنے کو انوویشن کہتے ہیں، اور جتنی بھی باتیں ہم ویڈیو میں بتا رہے ہیں ہم خود سے نہیں بول رہے، جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر لکھے وہی چیز آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہاں پر لوگ آ کر کہنے لگے کہ دین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہو چکا ہے، اور کچھ حضرات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کوٹ کرنے لگے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ نئی چیز کچھ ایڈ کر دینا دین میں یہ ایک بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ مکہ مسجد کے جو خطیب صاحب ہے ان کا بھی رپلائی آیا ہے، جتنے بھی لوگ اس طرح کے سوال کر رہے ہیں ان لوگوں کو انہوں نے جواب دیا ہے۔ تو خطیب صاحب نے جو امپورٹنٹ باتیں پبلک کے سامنے بتائی وہ رکھنے کی ہم کوشش کریں گے، اور یہ خطیب صاحب کا ویڈیو کل رات کو ہی آ گیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، پھر ان سے لوگوں نے کیا سوال کرے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ میڈیا پہ کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو میلاد النبی کا خطبہ دیا گیا مکہ مسجد جی، اس سے لوگوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے، آپ اس پہ کچھ ہے؟ دیکھیں صاحب، مجھے بھی ایک کال آیا کل رات میں کہ مکہ مسجد میں خطبہ میلاد ہوا، بلکہ مجھے ہی پوچھا گیا، تو میں نے کہا کہ برابر ہوا خطبہ میلاد، تو یہ پہلی مرتبہ کیسا ہوا سوال کیا گیا، تو میں نے کہا کہ پہلی مرتبہ نہیں، یہ برس برس سے ہو رہا ہے، اور میرا پیریڈ دیکھیں گے آپ تقریباً 9 سال سے میں خطبہ میلاد پڑھ رہا ہوں، اور مجھ سے پہلے حضرت علامہ عبداللہ قریشی صاحب علیہ رحمت و رضوان جو خطیب مکہ مسجد تھے، انہوں نے اپنی پوری حیات میں تقریباً 35-38 سال انہوں مکہ مسجد کے خطیب رہے۔ بحیثیت خطیب ہر سال میلاد النبی کے موقع پر آپ نے خطبہ میلاد ارشاد فرمایا۔ یہ تو مختصر سی، یعنی اب یہ دیکھ لیں گے آپ تو اس سے معلوم رہا ہے کہ تقریباً 50-60 سال کی تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن حقیقت میں اس کا آغاز جو ہوا ہے آپ کو، ہم سب کو، ناظرین کو سمجھ لینا چاہیے، اور بہت سے لوگوں میں بے چینی ہے کہ اس کا آغاز کب ہوا۔ کبھی ناغا نہیں ہوا اس کا، اور سب سے پہلے اس کو مکہ مسجد میں، شہر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں اس کو بنیاد ڈالنے والے، اس خطبے کی بنیاد ڈالنے والی شخصیت کا نام امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ، جو جامعہ نظامیہ کے فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر ہیں۔ جامعہ نظامیہ شہر حیدرآباد کا ایک بہت ہی بڑا دینی مدرسہ ہے، اور اس مدرسے کی بنیاد پڑی تھی 1876 میں۔ 7ویں نظام کا جب دور چل رہا تھا اس وقت یہ مدرسہ اسٹیبلش ہوا۔ تو جیسا کہ خطیب صاحب نے فرمایا کہ یہ مدرسے کے فاؤنڈر ہے، انہوں اسٹارٹ کرے تھے، تو جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ فرسٹ ٹائم یہ خطبہ دیے بلکہ، تو یہ چیز کو خطیب صاحب نے کلیریفائی کیا۔ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ جو جامعہ نظامیہ کے فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر ہیں، آپ نے اس خطبے کا آغاز فرمایا تقریباً کم و بیش 115-120 سال، کیونکہ آپ کا وصال ہو گئی تقریباً 106-107 سال ہو چکا ہے، تو آپ نے اپنی حین حیات میں ہی اس کا آغاز فرمایا تھا، تو 115-120 سال سے زائد اس کا عرصہ ہو چکا ہے، اور بلا ناغا، کوئی سال ناغا کیے بغیر، میرے پاس اپنے پاس اوتھینٹک روایت ہے یہ کہ بلا کسی ناغا کے الحمدللہ جب سے لے کر آج تک ہر سال 12 ربیع الاول کو اس کا انعقاد مکہ مسجد میں عمل میں آتا ہے، اور صبح 9 بجے یا 10 بجے جیسا وقت رہتا ہے وہ حساب سے خطبہ میلاد اس میں ارشاد فرمایا۔ حضرت کا جیسے ہی ویڈیو سامنے آیا اس کے بعد میں وسیم علوی کی جانب سے کمنٹ کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ مکہ مسجد کی جہاں تک تاریخ کی بات ہے، مکہ مسجد بن کے ہی 400 سال 450 سال ہوا، اور جہاں تک حضرت کوٹ کر رہے ہیں کہ جب جامعہ نظامیہ کے فاؤنڈر اس کو اسٹارٹ کرے تو 100-150 سال ہوا ہوں گا۔ تو جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوا، خلفائے راشدین کی زندگی میں نہ ہوا، ان سے 1200 سال کے بعد عمل ہوا، اس طرح کا وسیم علوی کا کہنا ہے۔ یہ حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا آغاز کیا 115-120 سال پہلے، آپ نے اپنی خودی سے نہیں کیا، بلکہ عربستان کے بیشتر ممالک میں اس کا انعقاد عمل میں لایا جاتا تھا۔ حضور کی ولادت اور آپ کا وصال ہوئے 114 سال ہو چکے ہیں، 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے آپ کا اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے ہوئے، لیکن جب سے لے کے اب تک عربستان کے مختلف شہروں میں اور ممالک میں اس کا سلسلہ آج بھی قائم ہے، صرف حیدرآباد میں نہیں۔ میں کہہ دوں کہ مکہ المکرمہ میں روایتوں میں آیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے
کہ مکہ المکرمہ میں لوگ جلوس کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن جلوس کی شکل میں پرامن طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مقام پر پہنچتے، جلوس کی شکل میں پہنچتے اور وہاں پر خطاب ہوتا، خطبہ دیا جاتا تھا، اور جلوس کی شکل میں لوگ پہنچ کر وہاں جائے ولادت یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ولادت ہوئی ہے مکہ المکرمہ میں، وہاں سب لوگ جمع ہو کر ایک جلوس کی شکل میں جاتے اور وہاں پر بیٹھتے، اور پھر کوئی مقرر کھڑے ہو کر، کوئی خطیب کھڑے ہو کر خطبہ وہاں پر ارشاد فرماتے۔ یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو حضرت امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ منظر کو دیکھا، سنا وہاں پر کہ ایسا ہوتا ہے وہاں پر، تو آپ نے بھی یہاں پر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں اس کے انعقاد کو اس کے انعقاد کا آغاز فرمایا آپ نے۔ 120-125 سال کے قریب ہوگا میں سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ کا وصال ہو گیا 115 سال 105 7 ہو چکے ہیں، تو اس سے پہلے ہی آپ نے اس کا آغاز فرما دیا ہے۔ تو اس طریقے سے کسی لوگوں میں تشویش کا پایا جانا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے یا پہلے نہیں ہوتا تھا، اس طریقے کا سوچنا کرنا میں سمجھتا ہوں سراسر غلط ہے۔ اگر لوگوں کو واقفیت نہیں ہے اس بات سے، تو میرے اس میسج سے لوگ جان لیں کہ یہ مکہ مسجد میں جو خطبہ میلاد ہوتا ہے یہ آج سے نہیں، بلا ناغہ 120-115 سال کے قریب ہو گیا ہے اس کو، جب سے لے کے اب تک اس کا انعقاد جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تادیر قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ جیسے ہی حضرت کا یہ ویڈیو سامنے آیا، ایک بڑی تعداد میں جو کمنٹس تھے وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ حضرت جو آپ حدیث کی بات کر رہے یا پھر کچھ ریفرنس کی جو بات کر رہے آپ مکہ میں ہوتا تھا یا پھر کوئی اور شہر میں ہوتا تھا عرب کے، تو وہ ریفرنس ہمیں دیجئے تاکہ ہم بھی اسی طرح سے سیلیبریٹ کر سکیں۔ عرفان مرزا کا یہاں پر آپ کمنٹ پڑھ سکتے ہیں، ارے صاحب دلیل کیا ہے؟ وہ جو آپ نام لے رہے حضرت وہ ہے یا قرآن حدیث دلیل ہے؟ خطبے کے علاوہ میلاد کے دن تاریخی مکہ مسجد کیا اور کیا خطبہ میلاد ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آسان سمجھے، الحمدللہ مکہ مسجد کے احاطے میں آثار مبارک کا معاملہ ہے، جلسے وغیرہ کی شکل نہیں ہوتی ہے، البتہ پیچھے آثار مبارک کا مقام ہے، اور مکہ مسجد کے صحن سے متصل بھی ایک عمارت ہے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک، آپ کے جبہ مبارک اور آپ کے ریشے مبارک اور آپ کے منہ مبارک وہاں رکھے ہوئے ہیں، اور ہر سال صبح فجر کے بعد سے ہی اس کا دیدار کرانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور رات تک وہاں رہتا ہے، اور درمیان میں 10 بجے کے وقت جو ہے سو خطبہ میلاد کا انعقاد عمل میں لاتا ہے، اور مکہ مسجد کے جو خطیب ہوتے ہیں جمعہ کی نماز جو پڑھاتے ہیں وہ سلسلہ شروع سے جاری ہے کہ ان کے ذمہ ہوتا ہے وہ۔ الحمدللہ میں 8-9 سال سے بحیثیت خطیب وہاں خدمات انجام دے رہا ہوں، اور یہ موقع مجھے مل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے متعلق مجھے کچھ بیان کرنے کا، کچھ خطبہ دینے کا موقع مل رہا ہے۔ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی ولادت کا تذکرہ کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے، میرے لیے شرف کی بات ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ تعبیر جاری و ساری رہے گا۔ obvious سی بات ہے، خطیب صاحب بھی یہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے۔ خطیب صاحب اگر کچھ کمنٹ کرتے ہیں تو ہم ضرور اس کو پن کریں گے۔ آج کے ویڈیو میں اتنا، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوں گی۔ اللہ حافظ۔